خوبصورت لوگ ضروری نہیں کہ اچھے ہوں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کھانے میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کان میں کوئی زہر ڈال دے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ کسی بے قدرے شخص کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا نہیں رہتا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ جو اللہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پورا یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہے کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے، یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، رشتے تو نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقلمند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ اللہ جب نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے، آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، بس مانگ کر تو دیکھو۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ سوچ کو ہمیشہ خوبصورت رکھ، تقدیریں تو میرا رب بدلتا ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھاتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو وہی چیونٹیاں اسے کھا جاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، مگر ایک ماچس کی تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتا ہے۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو مٹی سے رزق لیتا ہے، مگر جب مر جاتا ہے تو وہی مٹی اسے اپنا رزق بنا دیتی ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، نہ وہ ایک چیونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، اس کو بھلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا بھی برا نہیں کرتا،
اور ایسے انسان کا اللہ کبھی بھی برا نہیں ہونے دیتا۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہم کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی بہت خاص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر کسی کو دستیاب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر کسی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ دنیا میں آپ کا مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جس کی شکل انسان والی ہو، اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ من پسند شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ فقط اس کی آواز سن لینے سے ہی اداسی اور تھکاوٹ زائل ہو جاتی ہے۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ عمر کی اونچایاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں وہ آپ کے سائز کے نہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں۔ صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ آج جو مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو۔ بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کے چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین نہ ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی اپنے مانگی تھی کہ اے اللہ ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں ہے۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا۔ نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی، اہمیت لفظوں کی ہوتی ہے۔
مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ، درد اور تکلیف دے کر کسی کا دل دکھانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ انسان کو اذیت دینے کی معافی بھی حقوق العباد کے ناطے صرف انسان ہی سے ملتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، مسکراہٹ، خاموشی۔ مسکراہٹ مسئلے حل کرنے کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ دلوں میں رہنا سیکھے، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ دکھ زندگی کا ایک حصہ ہے جس کا تجربہ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر کرتے ہیں۔ کچھ کے لیے تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے اور وہ اس میں کوئی معنی تلاش کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے دکھ ایک عظیم چیز تلاش کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو لوگ واقعی ہی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، اور جب خود تکلیف میں ہوتا ہے تو کہتا ہے آزمائش تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتی ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ جوانی میں خوب سجدے کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اپنے لیے ایسی جیل نہ بنائیں جس کی سلاخیں لوگوں کی رائے پہ مبنی ہوں۔ غصے میں بھی گالی نہ دینا ایک بہادر مرد اور اس کی ماں کی اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو نہ عطا کرتا۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی رہتی ہے، نہ حسن، نہ روب و دبدبا، اور نہ شان و شوکت۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرے۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے بارے میں کوئی بری بات یا خبر نہ پہنچائیں، خواہ آپ کے اور ان کے درمیان کچھ بھی ہو جائے۔ انہیں صاف دل اور پاکیزہ نیت کے ساتھ پروان چڑھنے دیں۔ ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات آنسوؤں کا مطلب خوشی اور مسکراہٹ کا مطلب درد ہوتا ہے۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جنت خود اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے۔
لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھو کہ تمہاری زبان سے کوئی گناہ کی بات نہ نکل جائے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ تھوڑی دیر، صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کر لیا کیجیے، دیکھیے تو صحیح کہ کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی۔ کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں سامنے والا ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ الحمدللہ جو کچھ ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے اللہ سے مانگنے سے؟ اللہ کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تب آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ بس اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ اب تنہا نہیں ہے۔ اگر چاہے ساری دنیا بھی اب سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، تب بھی آپ اللہ پاک کو ہمیشہ ہی اپنے ساتھ پائیں گے۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر 2 میں سے ایک نکل جائے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر 2 میں ایک شامل ہو جائے تو یقین نکل جاتا ہے۔ محبت نبھانے کے لیے زمین اور یقین دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا اب دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا۔ ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کرے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ مرد ہو یا عورت، کوئی بھی زندگی کے ہر لمحے میں بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 لفظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ محبت ہو جانا، مل جانا اہم نہیں ہوتا۔ محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ اپنے شریعت کے حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر ہم اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔
اور جب تمہیں لگے کہ تم کمزور پڑ رہے ہو تو اس وقت کو یاد کرنا جب کوئی نہیں تھا تمہارے پاس، تنہا تھے تم، اور پھر بھی وہ امید، وہ صبر، وہ حوصلہ تمہیں گرنے کے بعد دوبارہ تھام کر کھڑا کرنے والا اور سہارا دینے والا بس وہ اللہ ہی تھا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہے۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ، جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ جس نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ مہنگے کپڑے، سستے لوگ، بھاڑ میں جائیں ایسے لوگ۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کے رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ جب دشمن راز سے واقف ہوں سمجھ لینا دوست منافق ہے۔ دنیا کے سب قیمتی رشتوں میں سب سے قیمتی رشتہ ماں کا ہے۔ اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو آپ کے قدردان نہیں انہیں کوڑا دان میں پھینکیے۔ جب آپ ایک گھنٹے میں کئی بار کسی کا واٹس ایپ چیک کریں گے کہ وہ آن لائن آیا ہے یا نہیں، تو یقین کریں اس نے آپ کو محبت دی ہو یا نہ دی ہو، اس نے آپ کو ذہنی مریض ضرور کر دیا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ دنیا میں آپ کا مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے، ہمیشہ اس کی پسند رہنا مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ قرآن مجید ہمارا بہترین ساتھی اور رہبر و رہنما ہے۔ اگر ہم اس سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ کبھی تنہا نہیں ہوں گے۔
باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ سب چھوٹ جائے مگر اللہ پاک سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا۔ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے، تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ پاک ہی کے ذکر میں ہے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ عورت کے سب روپ ہی پیارے ہیں، لیکن جو محبتیں وہ ماں بننے کے بعد اولادہ پر نچھاور کرتی ہے اسے لفظوں میں بیان کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ کسی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بدلے کی خواہش کے بغیر ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ جو پھول تقسیم کرتا ہے خوشبو اس کے ہاتھوں میں بھی رہ جاتی ہے۔ دنیا میں باپ ہی ایک ایسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ موجود ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے شخص کو خدا حافظ کہنا ہے جس کے ساتھ اب زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جا، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ جب عقل مکمل ہوتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی حقیقت، صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ بس اتنی کوشش کیا کرو کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ نیک بننے کی اتنی ہی کوشش کریں جتنا خوبصورت بننے کی کرتے ہو۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لوڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکری خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے،
بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، تم کہاں غلط ہو یہ کوئی نہیں بھولتا۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ تم جو دیتے ہو دوسروں کو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی وہ دینے والا دیتا ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ماں ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی 3 روپے کی ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ ایک مخلص عورت صرف مرد کی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے توجہ کتنی دیتا ہے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے۔ ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کا خیال خود سے زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ نیک ہم سفر تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے۔ ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دی ہے تو یقین رکھیں نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اللہ خود پہ کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے گا۔ اگر تو کوئی شخص آپ کو چھوڑ جائے یا آپ سے منہ پھیرے تو غمگین مت ہونا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے رب العالمین، ہر اس شے کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ زندگی کے خوبصورت لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ جب بھی آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، اے اللہ پاک تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی گئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے، کیونکہ اپنی نیکی کو چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسرے کے گناہ کو چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی 2 کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور مکافاتی عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تو بس سمجھوتے باقی رہ جاتے ہیں، پھر ہم خوش ہوں یا اداس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے مگر کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں: مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے ہی دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر۔ پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ اگر کسی کو اکیلا گھومتے دیکھو تو سمجھو وہ سچا انسان ہے۔ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے۔ جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں اب سے دور رکھتی ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اکیلے جینا آ ہی جاتا ہے جب معلوم ہو جاتا ہے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں۔ راستہ بدل لینا چاہیے۔ جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے تو جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر تو پورا اتریں مگر ان سے کوئی امید نہ رکھیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے پر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اب جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ کسی کا ذکر کرنے کی وجہ کوئی نہیں ہوتی۔ جو دل کو راس ہوتے ہیں زباں پہ رقص کرتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم اور رحمان ہے۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اب کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، یقین کرے وقت بدل جائے گا۔ محبت کسی ایسے شخص کی تلاش نہیں جس کے ساتھ رہا جائے، محبت تو ایسے شخص کی تلاش ہے جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ جب دل کسی اپنے سے بے پناہ خفا ہو جائے تو خاموشی اختیار کر لینا، لیکن کڑوا بول کر اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ کی ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو، کسی کو اذیت بھرے رات دن سے نواز کر۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ساری زندگی یوں ہی ہنستے، مسکراتے اور خوش ہی رہیں گے؟ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں رو پر لگتا ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمتی خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔
آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ ہم نے سنا تھا کہ درد کا احساس اپنوں کو ہوتا ہے، لیکن جب درد ہی اپنے دے تو احساس کون کرے گا؟ محبتیں پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ محبتوں کو سنبھال کر رکھنے والے لوگ زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو، وہاں اپنے الفاظ ضائع نہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، اور کمزور اتنا کہ لفظوں اور لہجوں سے ہی مر جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدے میں رونے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کرے، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں، وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو ہی سکتی ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پہ گزار دو۔ رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ تنہا رہ لے مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ گرتے ہوئے آنسوں اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیشہ کسی کام میں مصروف رہو، کیونکہ مصروف شخص کے پاس غمگین رہنے کا وقت نہیں ہوتا۔ زندگی میں خوش رہنے والے لوگ ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے نہیں۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ پوچھا گیا خودکشی کا کوئی ایسا حل بتائیں جس میں کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ پاس کھڑا فقیر دھیمے لہجے میں بولا، عشق۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اچھے طریقے سے علیحدہ ہو جانا تکلیف دہ تعلق برقرار رکھنے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور حوصلہ دیتے ہیں، تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو۔ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، مگر کچھ رشتوں میں ہار جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر جب ایک زندہ انسان اب کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ڈھونڈنے پر وہی ملتا ہے جو کھو گیا ہو، وہ نہیں مل سکتا جو بدل گیا ہو۔ خدا کرے سلامت رہیں وہ لوگ جنہیں بڑے خلوص سے ہم روز یاد کرتے ہیں۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔